نیاز اللہ نائر صاحب، آپ سے آغاز کرتی ہوں کیونکہ کے پی میں اس وقت بہت ورسٹ سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ ہم 2010 کے سیلاب کے بعد اتنا ورسٹ سیلاب دیکھ رہے ہیں اور یہ متواتر ہو رہا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ جب صوبائی حکومتیں یا لوکل گورننس کے لیک کی بات آتی ہے تو ظاہر قدرتی آفت کو تو ہم روک نہیں سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹمبر مافیا بھی کے پی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے. آن دی ادر ہینڈ لوگوں کو گھر، ریسٹورانٹ یا موٹیلز وغیرہ بنانے کے لیے ایک پورا ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے. صوبائی حکومت بھی اس پہ بات کرتی ہے، وفاق کے پاس بھی ایک منسٹری ہے، الگ سے پلان ہوتا ہے. آپ لوگ کہاں چوک رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہر سال کی کہانی ہے اور ہر سال ورسٹ ہوتا جا رہا ہے. میں نے انٹرو بھی آپ کا سنا اور جی دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں کہ جو حالات ہیں وہ تو بالکل اتنے مصیبت زدہ حالات ہیں اور اتنے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ جتنی جانیں ضائع ہو گئیں. ابھی تک کچھ لوگ خاص کر ملبہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جو ہاں پہ آپ نے وہ بابا پیر ایک گاؤں میں دیکھا ہے کہ ابھی تک لوگ ریسکیو کا کام ہو رہے ہیں. ابھی تک ری ہیبلیٹیشن تو بعد میں آئے گی، ابھی تو ریسکیو چل رہا ہے کہ کتنے لوگوں کی لاشیں نیچے دب گئی ہیں. 209 کی فگر آ رہی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں 100 کے قریب جو انتظامیہ کی رپورٹ ہے کہ ابھی بھی لوگ ہیں جو مسنگ میں ہیں. تو دیکھیں، پہلی بات آپ نے بہت اچھی کی، اور میں ابھی کہیں میڈیا پہ بیٹھا تھا تو چاروں صوبے ہوں، چاہے وہ بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، یہ ہمارا پاکستان ہے. جہاں بھی سیلاب اور زلزلہ اور قدرتی آفات ہوں، یہ سب کے لیے دکھ کی ایک ہمارے لیے گھڑی ہے. اب دیکھیں کہ اس کے اندر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک ٹمبر مافیا ہے پنجاب اور سندھ میں، جس طرح لینڈ مافیا ہے، ان کے اوپر ایک عینی ہاتھ ہونا چاہیے. ٹمبر مافیا کا آج میں دیکھ رہا تھا خاص کر کشمیر میں اور کے پی کے گلگت میں کہ جس طریقے سے لوگ لکڑی کاٹ کر جس طریقے چرا کر رکھتے ہیں، وہ ایک پورا مافیا ہے. ان پہ ہاتھ ڈالنا، گڈ گورننس، آپ نے نالوں کے اوپر جتنی انکروچمنٹ ہے اس کا آپ نے لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے. قانون آلریڈی بنے ہوئے ہیں، قانون جہاں اسلام آباد میں بھی بنا ہوا ہے سی ڈی اے کا، اس کی شروعات چونکہ ظاہر ہے کہ میں نے ڈائیورسٹی میں اپنا پینل اس لیے بنایا ہے نیاز اللہ نائر صاحب تاکہ ہم تمام صوبوں کے فلاز ڈسکس کر سکیں. لیکن اس وقت چونکہ کے پی ایکسٹریم ورسٹ سچویشن میں ہے، سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے ڈیو ٹو لیک آف گورننس اینڈ آلسو چونکہ ظاہر ہے کہ ہم کلاؤڈ برسٹ تو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ہاتھ میں ڈیولپمنٹ کا کام ہے. میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کو ایڈریس کریں کیونکہ آپ کی گورنمنٹ تیسری بار منتخب ہوئی ہے، اور تیسری بار منتخب ہونے کا مطلب ہے کہ کم از کم کچھ تو اویئرنس، کچھ تو ڈیولپمنٹ کے پی میں ہونی چاہیے نا. دیکھیں، ایک تو پہلے آپ نے بات کر دی جو کلاؤڈ برسٹ ہے نا، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے. کلاؤڈ برسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ این ڈی ایم اے کہتا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا. یعنی یہ اس طرح کی آفات ہیں کہ آپ نے ریسکیو کی ٹیمیں دیکھی، آپ کا ایک ہیلی کاپٹر بھی وہاں کریش کر گیا ہے. یعنی کوئی دیر نہیں کی. ہاں آپ نے کہا 10 سال جو حکومت، وہ لازمی میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ آپ کی لوکل گورنمنٹ بھی موجود ہے، آپ کی بیوروکریسی بھی وہاں موجود ہے، آپ کی این جی اوز بھی وہاں لگی ہوئی ہیں تنظیمیں. لیکن چیف منسٹر نے ایک بات بڑی اچھی کر دی ہے، اس نے کہا ہے کہ چاہے ہمیں فیڈرل حکومت نے بھی کہا، پنجاب حکومت کی طرف سے بھی فون آئے، گو کہ ابھی تک امداد ہمیں نہیں پہنچی، لیکن میں اپنے تمام وسائل صوبے کے ان لوگوں کو ری ہیبلیٹیٹ کرنے پہ بروئے کار لاؤں گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دینا اور وہ پوری لیکن میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی ود ڈیو ریسپیکٹ نیاز اللہ نائر صاحب. وہ چائنیز کی ایک پروورب ہے جس کا میں اردو میں ترجمہ کر دیتی ہوں آسانی کے لیے دیکھنے والوں کی. وہ کہتے ہیں کہ کسی کو پکی پکائی مچھلی نہ دو بلکہ اسے مچھلی پکڑنا سکھاؤ. آپ ری ہیبلیٹیشن کے اوپر فوراً گورنمنٹ چل جاتی ہے. میں آپ کی صرف بات نہیں کر رہی ہوں، میں جب یہ سیلاب کی صورتحال ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، بچپن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، حکومتیں فوراً ری ہیبلیٹیشن کی بات کرتی ہیں، لیکن جو پیش کی میجرمنٹس لینے ہوتے ہیں اس پہ کوئی کبھی بھی غور و غوص نہیں کرتا، کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ نہیں لے کر آتا اس طریقے سے کہ لوگوں میں اویئرنس بھی ہو اور اس سے بچا بھی جا سکتے. قادر بندوخیل صاحب، سندھ میں ہم نے دیکھا کہ جب سیلاب کی صورتحال ہوئی تھی تو ظاہر پیپلز پارٹی نے بڑا کام کیا ری ہیبلیٹیشن کے لیے اور پھر لوگوں کی مدد بھی کی. لوگوں کے جانور جو ڈوب گئے تھے، گھر تباہ ہو گئے تھے، اس پہ گورنمنٹ نے بالکل کام کیا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ امداد پہنچا دینا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، نہ پنجاب کی طرف سے، وفاق کی طرف سے، دیٹس اندر تھنگ، لیکن ایک لاہے عمل اکراس بورڈ ہونا چاہیے. کم از کم ایک اے پی سی اس پہ بھی بلا لے. بہت شکریہ پروا، میں نے پوری بات آپ کی نہیں سنی، آدھی بھی کٹ گئی ہے. جہاں تک آپ نے سندھ کی بات کی ہے، یقیناً ایک قدرتی آفات ہوتا ہے، اس کو آپ روک تو نہیں سکتے ہیں، مگر اس کے لیے احتیاطی تدابیر
تحقیر اور لوگوں کو اویئرنس یہ ساری چیزوں کو دے سکتے ہیں. اور مجھے خود یاد ہے کئی مرتبہ میں سیلاب کی صورتحال کے لیے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ گیا ہوں دریا سندھ پہ, تو وہاں پہ باقاعدہ لوگوں کو شفٹ کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کیونکہ دریا جو ہے نا وہ بھر گیا اور اس طرح لوگ زد میں آ سکتے ہیں تو آپ کنارے پہ ہو جائے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ نے بلاول بھٹو صاحب نے 21 لاکھ مکانات کا جو دنیا کا سب سے بڑا ایک تاریخی کام ہے, جو سب سے بڑا ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہو, تو وہ 1500 گھر ڈیلی کے بیسس پہ بن رہے ہیں اور یہ صرف اور سندھ حکومت کی اپنی فنڈ سے کر رہے ہیں. نیاز اللہ نے ٹھیک جی چلیں, سگنلز کا کچھ ایشو ہے, ہم دوبارہ قادر مندوخیل صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. جی بڑی خوبصورت بات یہ کی ہے نیاز اللہ نیازی صاحب نے, اور آپ نے ان کو یہ بھی دہرایا تھا کہ آپ پچھلے 12 سال سے آپ کی حکومت ہے اور اس حوالے سے ٹمبر مافیا کی تو بات کی ہے, بالکل درست بات کی ہے. اور سب سے بڑھ کے اس نے ایک بات میں تھوڑی سی کنجوسی کی ہے. یقیناً تینوں وزراء اعلیٰ نے, گورنروں نے فون کیا ہے گنڈاپور صاحب کو اور اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو کیا چیز چاہیے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. لیکن جواب چونکہ وہ عادت سے مجبور ہے, اور میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ شریف نہیں لگتا ہے, شریف بھی لگتا ہے, باتوں سے بھی لگتا ہے, حلیے سے بھی لگتا ہے, مگر ان کا یہ کہنا ساتھ میں کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا. تو بابا آپ بھیک کس سے مانگ رہے ہو؟ آپ کسی اور ملک سے تو نہیں مانگ رہے ہو, آپ کی اپنی صوبے ہے, آپ کی اپنی ملک کی اکائی ہے, پاکستان ہے, تو آپ اس کو بھیک کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ ہمیں یہ اتنی کمبل چاہیے, ہمیں ہیلی کاپٹر چاہیے, ہمیں جو چیز چاہیے بتا دے. تو یہ بات کہہ کے آپ پھر وہی عمران خان صاحب والی اسٹائل اپنا رہے, میں بھیک نہیں مانگوں گا. اچھا بابا اگر آپ بھیک نہیں مانگتے ہیں تو آپ مجھے بتا دو کہ 600 سے زیادہ لاشیں ابھی تک نکل چکی ہے, آپ نے کیا لوگوں کو 3 نہیں تو 2 وقت کی کھانا آپ نے پہنچایا؟ کیا آپ کے جو لوگ ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا پہ آ رہے کہ لوگ اپنی مدد, آپ جو نا وہ اپنے پیاروں کو تلاش کرے, آپ نے کوئی مدد کی ہے؟ آپ نے 3 ارب روپے کا ذکر کیا ہے, میں نے 3 ارب روپے جو ہے نا وہ نکال کے دے دی ہے, تو اس 3 ارب کا کیا حشر ہوگا یہ تو اس سیلاب کے بعد پتہ چلے گا. لیکن سوال یہ ہے, مجھے اس بات کی بڑی دکھ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے بھیک نہیں مانگا ہے, نہیں مانگنا ہے, تو آپ کر دیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, یہ بڑی سینسٹیو سچویشن ہے اور اس میں سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے پروا, جو مین بات ہے, کیا 12 سال سے پختونخوا حکومت نے اس فلڈ کے لیے, ان ساری جو چیزوں کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیا انہوں نے درخت کی کٹائی جو نہ وہ روکا ہے تو بتا دیں کتنا روکا ہے, کتنی FIR کاٹی ہے؟ کیا انہوں نے وہاں لوگوں کو جو اچھا یہ والی بات میں ایکچولی بجائے اس کو کہ ہم سب اس کو پروٹیسائز کریں قادر مندوخیل صاحب, یہ میں ایکچولی پنجاب کے بارے میں, پنجاب میں بیٹھی ہوں, میں پنجاب کے بارے میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتی ہوں کہ پنجاب کے اندر بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم گرین پنجاب بنائیں گے, ہم پنجاب میں درخت کی کٹائی پر پابندی لگائیں گے. میں آپ کو پنجاب کی سچویشن بتا رہی ہوں, میں کسی اور صوبے کے کمپیئر نہیں کر رہی. پنجاب میں بھی وہ کام نہیں ہوا جو گورنمنٹس کہتی رہی. سفیدے کے درخت لگانا نہیں ہوتا ہے, ہمیں کلائمیٹ چینج کو بڑا سیریسلی لینا پڑے گا. اب آپ چونکہ وزیر اعلیٰ KP کی بات کر رہے تھے, 800 ملین روپے جو ہیں وہ انہوں نے جاری کر دی ہیں اور کہا کہ جی مختلف اضلاع میں. لیکن میں ایک چھوٹی سی یاد دہانی کے لیے بتا دوں, کوہستان کے وہ بھائی جو ہیلی کاپٹر کا ویٹ کرتے ہوئے ڈوب گئے تھے, دیٹس اے شیمفل ایکٹ, اور یہ پوری ہسٹری کے اندر ہمارے منہ پہ کالا کی طرح لگا رہے گا کیونکہ ہمارے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہے تھے اور ہم ایک ہیلی کاپٹر ان کو پرووائڈ نہیں کر سکے. تو ہمیں بیفور ٹائم میئرمنٹس لینے کی بڑی ضرورت ہے. لیکن ناصر بٹ صاحب, بجائے اس کو ہم کہ پالیٹکس لے کر آئیں, اس میں آپ کیا مدد دے سکتے ہیں؟ کیونکہ وزارت کے NDMA کو آلریڈی ہدایت تو وزیر اعظم صاحب نے کر دی ہے, پنجاب کی گورنمنٹ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے, سندھ کی بھی ڈال رہی ہے, لیکن مزید بہتری کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں ادر دین پولیٹیکل وکٹمائزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر ہے آپ کو یاد ہے کہ میں بھی بیٹھا ہوں, آپ لیٹ آئے. بات یہ ہے کہ اب میں آپ اسے ویسے ہی نہیں کرتا, میں تو انتظار کر رہا تھا. اچھا بات یہ ہے کہ اس بات پہ کوئی پالیٹکس ہونی نہیں چاہیے. یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے, یہ ایک آفت ہے, اور ہمیں اس رب تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اور یہ جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہ اچانک آ جاتی ہے طوفان, کہتے ہیں نا کہ آفت آنے کو بتاتی تھی کہ آفت آ رہی ہے,
لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ ہم اگر اس پہ بھی پالیٹکس کریں گے، پی ایم صاحب نے تو ایک ٹیم بنا دیا ہے، میر مقام ہے، مصدق ملک ہیں، اور وہ سردار ہمارے جو منسٹر ہیں حج کے، وہ اور باقی چار بندوں کی ایک ٹیم بنائی منسٹر کی، وہ ان کو صرف اسی کام پہ لگایا کہ آپ کے پی کے حکومت سے بھی رابطہ کریں اور جتنی امداد ہو، جتنی ہیلپ وہ کریں۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ دیکھیں کے پی کے، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ وفاق کے سارے وفاق ان پہ سب اکٹھے ہیں، لیکن یہ جو چیز تھی اس کے لیے میں نہیں سمجھتا، مجھے پھر وہ بات کرنی پڑ جائے گی کہ گنڈا پور نے یہ کیوں بات کی، اس کا یہ کام ہی نہیں ہے یہ بات کرنا، بھیک مانگنا، کہتا ہے جی میرے پاس وسائل ہیں میں خود ہی کر لوں گا۔ بھائی ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ تو بٹ صاحب وزیر اعظم ایک بیان دے دینا، ان کو کہیں، ان کو بھائی کہیں، ان کو کہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، کے پی ہمارا صوبہ ہے اور آپ کو ہم بھیک نہیں دے رہے، نہ ہم اس کو کل کو پوائنٹ سکورنگ کریں گے، چھوٹا سا بیان دے دیں، کیا پرابلم ہے؟ نہیں سکورنگ کا وقت ہی نہیں ہے، یہ ایسی بات تو پی ایم صاحب نے کی نہیں نا۔ اگر وہ کوئی بندہ اس طرح کی سوچ رکھ رہا ہے تو پی ایم صاحب نے تو یہ کہا کہ فورن ٹیم بنا دی منسٹرز کی اور سب کو کہا اکٹھے ہو کے آرمی اس میں کتنا کردار ادا کری، یہ ہماری ذمہ داری، یہ فرض ہے۔ اس میں پولیٹکس کا کیوں ذکر آتا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی۔ سی ایم پنجاب نے بھی کہا، باقی سی ایم صاحب نے جتنے ہیں صوبوں کے، انہوں نے فون کیا گنڈا پور صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو چیز آپ کو چاہیے، ہیلپ چاہیے کسی قسم کی، ہم حاضر ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ آگے سے جواب دے دینا میں بھیک نہیں مانگوں گا، واٹ از دس بھائی، کیونکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں 15-12 سال سے تیسری دفعہ حکومت آئی ہے، آپ ایک دفعہ وفاق میں بھی رہے ہیں، این ڈی اے کا جو طریقہ کار ہے، ایک سب کو ڈیزاسٹر کو ہو جاتے ہیں ان کے لیے پورے طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، سب کو مل کے کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد سارے جماعتیں، سیاسی جماعتیں اور سارے صوبے، وزیر اعلیٰ وزرائے اعلیٰ بیٹھ جائیں پی ایم صاحب کے ساتھ، یہ کریں، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ آپ گورنمنٹ میں آپ آل پارٹیز کانفرنس اس سچویشن پہ بلائیں گے جہاں پر آپ پالیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں، جہاں پر آپ ڈیل کو ڈسکس کرتے ہیں، وہاں پر ایک دفعہ غریب عوام کو بھی ڈسکس کریں؟ دیکھیں غریب عوام ہر وقت ڈسکس ہوتی ہے، اے پی سی میں تو کل کون نہیں آیا جب وہ اے این پی والوں نے بلائی، کون نہیں آیا آپ بتائیں؟ ٹھیک، یہ بات ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ بھائی ہر جگہ پولیٹکس کرتے ہو، آپ آپس میں ایک نہیں ہو۔ ابھی اس وقت اس طرح کی باتیں نہیں کر رہی، 400-500 لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، خاندانوں کے خاندان ختم ہو گئے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے بیٹھ کے آئندہ کا نیا عمل تیار کرنا چاہیے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پھر کل یہی کہے گا یہ وزیر اعلیٰ پھر یہ اسی کی بات کرے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم صاحب یہ کلیئر کر دیں آن ریکارڈ آ کر، یہ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک بات کر دی ہے، اور میں اس کے اندر ایکچولی پالیٹکس ڈسکس نہیں کرنا چاہتی کہ کس نے کتنی دیر کیا کیا، کیسے کیا بیان دیا۔ اگر وزیر اعظم صاحب سمپل ایک بیان دے دیں کہ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، ہم اپنے الیکشنز کے ٹائم پر یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے کہ کے پی میں ہم نے کس طرح ترقیاتی کام کرایا اور ہم نے آپ کو ہیلپ دی، اگر یہ سمپل ایک جملہ بول دیا جائے تو میرے خیال سے دونوں سائیڈز بڑی کلیئر ہو جائیں گی سب کے سامنے۔ بٹ اگین ظاہر ہے کہ سچویشن اتنی سینسٹیو ہے۔ جی دیکھیں اس پہ پی ایم صاحب نے جو میسج دیا ہے، جو بات کیا ہے، اپنے 4 منسٹر کی جو ٹیم بنائی ہے اور فوراً ہیلپ کے لیے ہر جگہ حل کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اس میں کوئی پولیٹکس کو لانا ہی نہیں چاہیے، یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور پالیٹکس بٹ صاحب آنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اب پرابلم ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، سوری، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر مزید ڈسکشن کریں گے، جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے، لیکن اس وقت اتنی ورس سچویشن ہے، ہم بڑے محتاط فگرز آپ کو دے رہے ہیں جو ہمارے پاس گورنمنٹل فگرز اکٹھا ہو رہے ہیں، 350 سے زائد لوگ ہیں جو اس وقت لقمہ اجل بن چکے ہیں، اس سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ آپ آزاد کشمیر دیکھ لیں، رستے کٹنا شروع ہو گئے ہیں، گلگت بلتستان دیکھ لیں، کے پی تباہی مچی ہوئی ہے مختلف اضلاع میں، اور یہ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کے بعد آنے والی سچویشن نہیں ہے، اب یہ متواتر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ 2005 کا زلزلہ بہت ورس تھا، 2010 کا سیلاب اس سے زیادہ ورس تھا، اور اب آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں جب ہمیں بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے گرین ریولوشن کتنا کیا پاکستان میں، ہم آج بات کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے، سیلاب کی نظر چلے گئے، کیونکہ کچھ کوتاہیاں لوگوں کی ہیں بیلٹس پر گھر بنا کر، کچھ حکومت کی ہیں جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی اتھارٹی رکھی ہوئی ہے، اور دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ ایسی حرکتیں نہ کریں کہ اپنے گھر یا موٹیلز یا ہوٹلز ایسی جگہوں پر بنائیں جہاں پانی کی گزرگاہ ہے، اور اسے احتیاط برتنے کے لیے بھی حکومت پہ بڑی ذمہ داری ہے۔